بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج معاشرے میں ہمیں ہر دوسرا شخص پریشان نظر آتا ہے۔ مال، اولاد، کاروبار، صحت کی اور نہ جانے کیسی کیسی پریشانیاں ہمیں ستاتی ہیں۔ ان میں سے بہت سی پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کی طرف سے آپ پر مسلط کی گئی ہوتی ہیں۔ لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں اور آپ سے انتقام لینے کے لیے آپ پر جادو کر کے آپ کو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ پر جادو ہے تو آپ بر وقت اس کا علاج کریں۔ لیکن آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ پر جادو ہے؟ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے 20 ایسی علامات ذکر کریں گے جن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ پر جادو ہے یا نہیں۔ ویڈیو بہت ہی زیادہ معلوماتی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہو سکے تو لائک اور دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔ آپ پر جادو ہے یا نہیں، ہم ان علامات کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے جن سے ظاہری طور پر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شاید جادو کا معاملہ چل رہا ہے۔ نمبر 1، میاں بیوی کی جدائی۔ بعض دفعہ جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے جو چلتے چلتے طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اگر دیکھیں کہ میاں اور بیوی بات بات پہ لڑ پڑتے ہیں یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی اور اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، تو سمجھ لیجئے کہ یہ جادو ہے۔ نمبر 2، بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے نفرت۔ بعض دفعہ کسی کو کسی گھر سے اکھاڑنے کے لیے ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ وہ شخص ہر جگہ خوش پاش رہتا ہے، لیکن اس گھر یا دکان وغیرہ میں آتے ہی اس کا دل اداس پریشان سا رہنے لگتا ہے۔ وہاں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے جو وہاں سے باہر نکلتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، گھر میں دل نہ لگنا۔ بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کی بجائے یک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا ہے تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا، اور بیوی پر کیا گیا ہے تو وہ خاوند سے نفرت کرنے لگے گی۔ کسی وقت جب وہ شخص میاں یا بیوی اس جادو کے جال سے باہر آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں بے اختیار وہ دوبارہ وہی حرکت کرتا ہے۔ نمبر 4، نامعلوم بیماری۔ کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں۔ بے جہت بے سمت اور نامعلوم بیماری کا کوئی سرا پکڑا نہیں جاتا۔ کبھی سر میں تکلیف ہے تو کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدے میں درد ہے تو کبھی کمر میں۔ ایک بیماری جاتی نہیں کہ دوسری آ دھمکتی ہے۔ اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے اور میڈیکل ٹیسٹ میں بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی۔ نمبر 5، پورا گھر بیمار رہتا ہے۔ بعض دفعہ بیماری کسی شخص کی بجائے پورے گھر پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ کبھی کوئی گر پڑتا ہے، کبھی کوئی۔ ایک بیمار ابھی صحت یاب ہوا نہیں کہ دوسرا بستر پہ پڑ گیا۔ گھر سے دوائیں نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ نمبر 6، رشتے کی بندش۔ لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی، جہیز کی بھی پرابلم نہیں، عمر بھی مناسب ہے، رشتے موجود بھی ہیں، لیکن رشتہ کہیں طے نہیں ہو پاتا، یا تو رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہیں، اگر کوئی بھولے سے آ ہی جائے تو رشتہ طے نہیں ہوتا۔ نمبر 7، اولاد کی بندش۔ میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہے مگر اولاد نہیں ہوتی، یا بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں، یا دوسرے تیسرے مہینے ہی میں DNC کرانا پڑ جاتی ہے، یا بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر پیلے اور سبز رنگ کے دست کرتا ہوا مر جاتا ہے، اور مرتے وقت اس کا اکثر جسم بھی سبز ہو گیا ہوتا ہے۔ نمبر 8، رزق کی بندش۔ دکان ہے تو دکان نہیں چلتی، ملازمت نہیں ملتی، آمدن میں بے برکتی پڑ جاتی ہے، جتنی آمدن ہوتی ہے اس سے زیادہ کے غیر ضروری اخراجات نکل آتے ہیں۔ رزق اور مال دولت کے تمام راستے اپنے اوپر بند ہوتے نظر آتے ہیں۔ نمبر 9، حلیہ بگاڑنا۔ جوان لڑکوں اور لڑکیوں پر کسی حسد اور جلن کے نتیجے میں یا انتقام کے جذبے سے ایسا جادو بھی کر دیا جاتا ہے کہ ان کا چہرہ بگڑ جائے۔ نمبر 10، کپڑے کٹنا۔ بعض دفعہ جادو سے جسم پر اثرات مرتب ہونے کی بجائے کپڑے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ الماری میں پڑے پڑے کپڑے کبھی ایسے کٹتے ہیں جیسے کسی نے ریزر سے کاٹے ہوں، اور کبھی گولائی میں کپڑا کاٹا جاتا ہے۔
بعض لوگوں کے کپڑے کٹنے کی بجائے جل جاتے ہیں اور جلتے بھی اس طرح ہیں جیسے کسی نے چھوٹی سی چنگاری رکھی جس سے تھوڑی جگہ جلی اور باقی کپڑا سلامت۔ اب باقی کپڑا بھلے سلامت رہے، آدمی ایسا سوٹ پہن کر کہاں جائے جس میں 3-4 بڑے بڑے سوراخ بن گئے ہوں اور جلنے کا نشان صاف نظر آ رہا ہو۔ بعض اوقات کپڑوں کے کٹنے کا اثر آدمی کی صحت اور جان پر بھی پڑتا ہے۔ نمبر 11، گاہک کی بندش۔ بعض دفعہ کسی دکان پر ایسا جادو کرایا جاتا ہے کہ گاہک اول تو اس میں داخل ہی نہیں ہوتا، اور بھولے سے کوئی آ ہی جائے تو اسے ایسی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ جب تک وہ دکان سے نکل نہ جائے تب تک اسے چین ہی نہیں آتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز جس قیمت پر گاہک دوسرے دکاندار سے لینے کو تیار ہے آپ سے نہیں لیتا، کبھی تو اس سے کم قیمت پر بھی نہیں لیتا۔ نمبر 12، دکان فیکٹری کی بندش۔ دکان یا فیکٹری کی بندش میں ایک حربہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دکان پر یا دفتر اور فیکٹری میں جو ہی اپنی سیٹ پر بیٹھیں آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی، جسم بالخصوص سر اور کندھے منو وزنی ہو جائیں گے، دل میں گھبراہٹ، بے چینی اور اکتاہٹ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 13، ازدواجی تعلقات سے نفرت۔ بعض دفعہ میاں یا بیوی کا دل ازدواجی تعلقات سے پھیر دیا جاتا ہے۔ ایک فریق کی خواہش کے باوجود دوسرا فریق ازدواجی عمل سے اتنا متنفر ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آپس میں اٹھنا بیٹھنا اور تعلق صحیح ہے، لیکن یہاں آ کر وہ فریق میاں یا بیوی اڑیل خچر کی طرح ڈٹ جاتا ہے۔ یہ عمل زیادہ تر بیوی پر کیا جاتا ہے اور اس سے مقصود دونوں میں جدائی اور طلاق کروانا ہوتا ہے۔ نمبر 14، قوت مردمی کی بندش۔ ایک مرد جسمانی اعتبار سے 100% صحیح ہے، لیکن اپنی بیوی کے پاس جب جاتا ہے تو وہ ازدواجی عمل کے حوالے سے اپنے آپ کو مکمل ناکارہ پاتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہمارے گرد و پیش میں ہوتے ہیں۔ نمبر 15، مقام سے گرانا۔ بعض دفعہ حاسدین اپنے حسد کی آگ بجھانے کے لیے ایسا عمل کرتے ہیں کہ اپنے ٹارگٹ کو اس کے مقام سے گرا دیتے ہیں۔ وہ اگر کسی بڑے یا اہم عہدے پر ہے تو اس عہدے سے سبکدوش ہو جائے گا۔ سماجی یا سیاسی سطح پر اگر اسے پذیرائی حاصل ہے تو پذیرائی کی جگہ لوگ اس پر گندے انڈے پھینکنے لگیں گے۔ نمبر 16، جسم پر نیل کے نشان۔ جادو زدہ آدمی کے جسم پر کسی چوٹ یا زخم کے بغیر نیل کے نشان پڑنے لگ جاتے ہیں۔ اگر یہ نشان جسم پر ظاہر ہونے لگیں اور مریض زیادہ عمر کا بھی نہ ہو تو کسی عامل کو چیک کرائیں۔ اگر زیادہ عمر والے آدمی کو ایسا نظر آئے تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اسے نمونیا یا فالج کا خطرہ ہے۔ نمبر 17، کندھوں اور سر پر وزن محسوس ہونا۔ جس آدمی پر جادو چل گیا ہو کسی تھکن کے بغیر وہ اپنے کندھوں، گدی اور سر پر وزن سا محسوس کرتا ہے۔ نمبر 18، خون کے چھینٹے یا پانی کے چھینٹے۔ بعض دفعہ جادو زدہ شخص کے بدن، کپڑوں یا گھر کی دیواروں وغیرہ پر اچانک ایسی جگہ خون کے چھینٹے آ گرتے ہیں جہاں کسی کے باہر سے پھینکنے کا امکان نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ خون کی بجائے پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ یہ خطرے کا واضح الارم ہے۔ اس کے بجنے کے بعد بھی سوئے رہنا اپنے آپ کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے مترادف ہے۔ نمبر 19، برے خواب۔ برے خواب۔ جادو کے مریض کو بعض دفعہ خواب میں گدلا پانی، کالی بھینسیں، کالے سانپ، بھول بھلیاں، بند گلیاں اور بند راستے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ خواب کثرت سے آنے لگیں یا بار بار قبرستان اور انجان مردے نظر آنے لگیں تو بھی کسی ماہر سے رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اپنے عزیزوں میں سے کوئی مرا ہوا شخص نظر آئے تو اس سے نہیں ڈرنا چاہیے، اس نے آپ ہی کو نظر آنا ہے، انجان لوگوں کو تو نظر نہیں آنا۔ نمبر 20، جسم پر دباؤ پڑنا۔ جسم پر دباؤ پڑنا، یہ مسئلہ آج کل بہت زیادہ خواتین کے ساتھ ہے۔ رات کو سوتے وقت جسم پر دباؤ پڑتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے جکڑ لیا ہو اور حرکت نہیں ہو پاتی، پھر آہستہ آہستہ جسم آزاد ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی وہ 20 علامات جن سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ پر جادو ہے یا نہیں۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ شکریہ۔